محترم ناظرین السلام علیکم۔ شادی کی رات کمرے میں داخل ہوا تو بہت خوش تھا، لیکن میرے سارے ارمانوں پر بیوی نے پانی پھیر دیا۔ وہ جہیز میں اپنے ساتھ چھوٹی بہن لے آئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ روزانہ میری بیوی کے ساتھ سوتی اور میں دوسرے کمرے میں سوتا۔ ایک دن بیوی کی بہن کے لیے گفٹ لایا تو بیوی کو غصہ آ گیا۔ میری بہن آپ کے لیے نامحرم ہے، وہ ہر وقت میری بیوی سے چپکی رہتی۔ ایک دن غصے میں اپنی سالی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ جیسے ہی صبح کمرے کا تالا کھولا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں تو میری شادی چند گواہوں کی موجودگی میں نمرہ کے ساتھ انتہائی سادگی سے ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، سوچا تھا کہ جب میں کمرے میں جاؤں گا تو بیوی کو منہ دکھائی میں تحفہ دوں گا، لیکن میرے ارمانوں پر ٹھنڈا پانی پھر گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک بچی کو بیٹھا دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ اس بچی کی عمر 12 سال تھی۔ وہ میری بیوی کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، جبکہ میری بیوی گھونگھٹ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بچی کو دیکھا تو وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں اس بچی کو نہیں جانتا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر گھونگھٹ کیے بیٹھی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اس بچی کے سامنے گھونگھٹ اٹھانا مجھے بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ وہ بچی مسلسل مجھے ہی گھور رہی تھی۔ بیوی سے اس بچی کے بارے میں پوچھنا تھا، اس لیے میں نے بچی کی پرواہ کیے بغیر بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا اور بیوی کا چہرہ دیکھا۔ منہ دکھائی دینے کے بعد میں نے اس سے نرم لہجے میں پوچھا، نمرہ یہ بچی کون ہے اور ہمارے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہے؟ نمرہ پہلے تو چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ میری بہن ہے اور یہ میرے ساتھ رہے گی۔ یہ سن کر مجھے اپنے ارمانوں پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم جہیز میں اپنی بہن کو بھی ساتھ لائی ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسے آج رات یہاں لانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ چند روز کے بعد بھی تو آ سکتی تھی۔ بیوی کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کہنے لگی، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ دراصل میری بہن میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ابھی یہ چھوٹی ہے، اس کی عمر 12 سال ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی، مجھے پوری امید ہے کہ یہ میری بات سمجھ جائے گی۔ پلیز میری بات کا برا نہ مانیں، اس کا میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ آج رات کے لیے کمپرومائز کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں گزار لیں۔ میری بہن میرے ساتھ سوئے گی، آپ کسی کو بتائیے گا بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، صرف آج ہی کی تو رات ہے، ویسے بھی تو میری چھوٹی سالی نے کون سا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔ میں نے نمرہ کی بات ماننے کے بعد کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، آج رات تم اسے اپنے ساتھ سلا لو اور اسے سمجھا دو کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، کل سے یہ دوسرے کمرے میں سوئے گی۔ نمرہ نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے نائٹ بلب جلایا اور بستر پر لیٹ کر اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری بیوی نے شادی کی پہلی رات مجھے دوسرے کمرے میں سونے کے لیے کیوں کہا تھا، اور وہ اپنی بہن کو ساتھ کیوں لائی تھی۔ کیا چکر تھا؟ آخر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میرے ماں باپ نہیں تھے، میں اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے گھر میں نوکرانی رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے اکیلے ہونے کی وجہ سے کام کرنے والی عورتوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری گھر میں عورت آئے اور اس گھر کو سنبھال لے، تاکہ میں اپنے بزنس کی طرف بھرپور طریقے سے توجہ دے سکوں۔ میرے لیے میرے دوست نے رشتہ تلاش کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ لڑکی یتیم ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو شادی کے بعد بہن کے ساتھ ہی آئے گی۔ اگر تم یتیم لڑکی سے شادی کر لو گے اور اس کی چھوٹی بہن کو بھی اپنے پاس رکھو گے تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ تم اس بچی کو پڑھانا لکھانا، یہ اچھے لوگ ہیں، اچھی فیملی ہے۔ میں نے دوست کی بات مان کر شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ اس طرح میری نمرہ سے شادی ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ نمرہ اور اس کی بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں دوست کو خریدنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ بہت چلاک تھا، شاطر تھا
وہ میری بات کو گول کر گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ بات معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ صبح جب مجھے نمرا نے ناشتے کے لیے بیدار کیا تھا، ناشتے کی ٹیبل پر میں نے دیکھا کہ میری سالی میری بیوی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ نمرا نوالے بنا بنا کر اسے کھلا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا وہ بچی مجھے مسلسل گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ بچی مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس دن سارا دن گھر پر ہی رہا تھا۔ اس بچی نے ایک منٹ کے لیے بھی ہم میاں بیوی کو تنہا نہ چھوڑا تھا۔ میرے دل میں بہت سے ارمان تھے کہ شادی کے بعد میں اپنی بیوی سے پیار بھری باتیں کروں گا، اس کے لاڈ نخرے اٹھاؤں گا، وہ جو مانگے گی اسے لے کر دے دوں گا۔ لیکن اس بچی کی وجہ سے میرے سارے ارمان ہی مٹی ہو گئے تھے۔ نمرا بھی شرمندہ شرمندہ سی تھی۔ رات ہو گئی لیکن بچی نے میری بیوی کی جان نہ چھوڑی۔ وہ اس رات بھی بیوی کے ساتھ ہی سونا چاہتی تھی۔ میں نے نمرا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں نے شاہدہ کو بہت زیادہ سمجھایا ہے لیکن یہ بچی ہے نا، اس لیے اکیلے سونے سے ڈرتی ہے۔ آپ آج رات بھی دوسرے کمرے میں سو جائیں، میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس رات بھی میں نے کمپرومائز کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں گزاری تھی۔ مجھے بڑا ہی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے دور تھا۔ میں تو اس طرح رہ رہا تھا جیسے میں کنوارا ہوں۔ وہ عجیب ہی بچی تھی جو بہن کی جان ہی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ رات بھی میں نے کروٹیں بدلتے اور سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ مجھے کب اپنی بیوی سے تنہائی میں ملنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن میری ملاقات دوست سے ہوئی تو میں نے اس سے یہی شکوہ کیا کہ یار کم سے کم تم مجھے بتا تو دیتے کہ نمرا کی ایک چپکو بہن بھی ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ میں الگ کمرے میں سوتا ہوں اور میری بیوی اپنی چپکو بہن کے ساتھ۔ آخر کار یہ کب تک چلے گا؟ میرے دوست نے کہا تھا، یار پریشان نہ ہو، شاہدہ بہت سمجھدار بچی ہے، وہ بہت جلد اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی کہ اس کی باجی کی شادی ہو چکی ہے۔ اچانک ہی مجھے شاہدہ کا گھورنا یاد آ گیا تھا تو میں نے دوست سے ذکر کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، یار شاید شاہدہ کو غصہ ہے کہ تم نے اس سے بہن کے شادی کیوں کی ہے۔ میں بھی ہنس دیا اور کہا، بکواس نہ کر، اس مسئلے کا کوئی حل نکال، ورنہ ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اپنی بیوی سے تنہائی میں مل سکوں گا۔ میرے دوست نے مجھے ایک مفید مشورہ دیا تو میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے گھر جاتے ہوئے شاہدہ کے لیے بہت ساری کتابیں اور رسائل خرید لیے کہ جب میں اسے کتابوں کا تحفہ دوں گا تو وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ اس طرح اس کا بھی دل بہل جائے گا اور ہم میاں بیوی کو بھی تنہائی کا موقع مل جائے گا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے کتابوں کا تحفہ شاہدہ کو دیا تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، شاہدہ یہ میں تو تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، یہ بہت اچھی کتابیں ہیں، تم پڑھو گی تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ شاہدہ کو کتابیں دیتا دیکھ کر نمرا کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگی، آپ میری بہن کے لیے کیوں تحفہ لائے ہیں؟ یہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ اس کے لیے کوئی تحفہ نہ لایا کریں اور نہ ہی اس سے کوئی بات چیت کیا کریں، کیونکہ میری بہن بہت ڈرپوک ہے، یہ کسی سے کچھ نہیں لیتی۔ ایسا نہ ہو میری بہن ڈر کر اپنے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھے۔ نمرا کی باتوں نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ تحفہ لے کر دینے والا کا میرا کوئی غلط مطلب نہ تھا۔ میں تو اس بچی کا بھلا چاہ رہا تھا کہ اس کی جھجک ختم کرنا چاہتا تھا اور اسے زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی دنیا کے رنگ دیکھیں، اس کا اعتماد بڑھے۔ لیکن نمرا کی باتیں مجھے بہت بری لگی تھیں۔ میں گھر چھوڑ کر باہر چلا گیا اور رات 10 بجے تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ پھر ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ویٹر کو کھانا لانے کی ہدایت کر دی اور نمرا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اس دوران نمرا نے مجھے کئی فون کیے تھے لیکن میں نے نہ سنے۔ میرا غصہ کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نمرا کے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ ہر میسیجز میں وہ یہی دریافت کر رہی تھی کہ آپ کہاں ہیں، گھر کیوں نہیں آ رہے، میرا فون اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، ڈر رہی ہوں، پلیز آپ لوگ گھر آ جائیں۔ جواب میں
میں نے ایک عدد میسج کر دیا، میں گھر نہیں آؤں گا۔ کھانا کھانے کے دوران میں سوچتا رہا، کیا میں گھر سے باہر رہ کر اچھا کر رہا ہوں؟ میری بیوی اور اس کی بہن گھر میں اکیلی تھی، کہیں وہ میری غیر موجودگی میں ڈر ہی نہ جائیں۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، یار کیوں ضد پال لی ہے، دونوں یتیم ہیں، کچھ ہی تو دنوں کی بات ہے۔ نمرہ شہد کو سمجھا تو رہی تھی کہ کچھ دن بعد وہ الگ کمرے میں سونا شروع کر دے گی۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے ندامت ہوئی، شرمندہ ہوا اور میں نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں گھر واپس چلا گیا۔ میرے پاس بیرونی دروازے کی الگ سے چابی تھی۔ جب میں نے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے شہدہ کے بولنے کی آواز سنائی دے دی۔ میرے قدم رک گئے اور میں غور سے سننے لگا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، باجی میں نے تمہارے شوہر کو غصہ دلا دیا ہے، اب دیکھنا وہ واپس آ کر تمہیں طلاق دے دے گا۔ اچھا ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ہم دوبارہ اکٹھے رہیں گے، تمہاری مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ نمرہ اسے سمجھا رہی تھی، بے وقوف، کم عقل، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، گھر بنائے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے، اور یہ طلاق ولاق کی باتیں مت کیا کرو۔ میں شک و شبہ میں پڑ گیا تھا، کوئی تو ایسا مسئلہ تھا، کیوں نمرہ کی بہن چاہتی تھی کہ ہم میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے؟ آخر وہ سارا دن اور ساری رات بہن کے ساتھ کیوں چپکی رہتی تھی؟ میں اس راز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ نمرہ نے جب مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے میرے پاس آ گئی اور میرے واپس گھر پہنچنے پر شکر ادا کرنے لگی تھی۔ شاہدہ کی روٹین وہی تھی، میں جب بھی گھر آتا تو وہ بہن کے ساتھ ہی چپکی ہوتی اور مجھے گھورتی رہتی تھی۔ میری لائی ہوئی کتابوں کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، وہ جیسے شاپر میں رکھی تھیں ویسے ہی پڑی تھیں۔ شاید شاہدہ کو کتابوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ میری شادی کو 2 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن میں علیحدہ کمرے میں سوتا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر غصہ تو بہت تھا، لیکن میں ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک دن جب غصہ بڑھ گیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شاہدہ کو ایک الگ کمرے میں بند کر دوں گا اور خود اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں جب گھر پہنچا تو شاہدہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے نمرہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے گھورتی رہی۔ میں نے واش روم کی طرف دیکھا تو مجھے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ شاید نمرہ واش روم میں نہا رہی ہو۔ مجھے شاہدہ کو کمرے میں بند کرنے کا موقع مل گیا تھا، چنانچہ میں نے شاہدہ کو کلائی سے پکڑ کر بیڈ سے اتارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا۔ شاہدہ چیختی چلاتی رہی، جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کمرے میں بند کر کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی اور کہتی رہی، مجھے باہر نکالیں، میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے جواباً کہا، اب تم صبح ہی اس کمرے سے باہر نکلو گی، چپ چاپ سو جاؤ۔ میں کمرے میں آیا تو اسی وقت نمرہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ آتے ہی اس نے کمرے میں نظر دوڑائی اور کہنے لگی، میں نے شاہدہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تھی، کہاں ہے وہ؟ آپ نے اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نمرہ آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں، میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ صبح تک وہیں رہے گی۔ یہ سن کر نمرہ پریشان ہو گئی اور باہر جاتے ہوئے بولی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میری بہن ساری رات ڈرتی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی میں نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا اور کہنے لگا، نمرہ آج کی رات اسے اکیلا رہنے دو تاکہ اسے اکیلے رہنے کی عادت پڑ جائے، اس کا خوف ختم ہو جائے۔ آخر تم کب تک اسے ڈھیل دیتی رہو گی؟ کب تک وہ تمہارے ساتھ چپکی رہے گی؟ جب تم اس کی شادی کرو گی تو کیا تب بھی وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی؟ نمرہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاہدہ کے ہم دونوں نے سنی انسنی کر دی۔ نمرہ میری بات سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے مزید کچھ نہ کہا۔ جب شاہدہ تھک گئی تو اس نے چیخنا چلانا اور دروازہ پیٹنا بند کر دیا تھا۔ میں صبح اٹھ گیا، لیکن نمرہ گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے اچانک شاہدہ کا خیال آیا تو میں نے میز پر پڑی چابی اٹھائی اور اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں میں نے شاہدہ کو بند کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا تالا کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا، وہاں تو بیڈ پر شاہدہ کی بجائے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔
میں تو رات کو اس کمرے میں شاہدہ کو بند کر کے گیا تھا، لیکن صبح اس کی جگہ ایک لڑکا موجود تھا۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ راتوں رات شاہدہ کی جنس کیسے بدل سکتی تھی؟ میں نے کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکا سہم کر پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس تھا۔ اس کی آنکھیں لال بھی تھی، جیسے وہ کافی دیر تک روتا رہا ہو۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں رات یہاں بند کر کے گیا تھا؟ جواب میں وہ لڑکا خاموش رہا اور ساکت نظروں سے مجھے دیکھتے رہا۔ میں نے دوبارہ کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اور شاہدہ کہاں ہے؟ جب اس نے میرے دوبارہ پوچھنے پر بھی جواب نہ دیا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم گونگے ہو؟ بتاؤ، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ پولیس کا سننا تھا کہ لڑکے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کے یوں رونے پر میں بکھلا گیا، پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ ارے بھائی، تم کیوں رو رہے ہو؟ آخر سی طرح بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ لڑکا سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام شاہد ہے اور میں وہی ہوں جسے آپ رات کو بند کر کے گئے تھے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے اور میں غور سے اسے دیکھنے لگا۔ واقعی وہ وہی تھا، یعنی نمرہ کی بہن شاہدہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا تم لڑکی نہیں تھے؟ تم لڑکی ہونے کا ناٹک کر رہے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، جی بھائی جان، میں واقعی ناٹک کر رہا تھا۔ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں جس سے آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے میں یہ ناٹک کیوں کر رہا تھا۔ میں اور باجی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ باجی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، لیکن جب میں پیدا ہوا تو میرا باپ مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا، جبکہ میری ماں مجھ سے بہت لاڈ پیار کرتی تھی۔ ابا کہتا تھا اس سے بہتر تھا کہ ہمارا بچہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ میرا باپ مجھے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نہ ہی لڑکا ہوں اور نہ ہی لڑکی، میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ اسی وجہ سے میرا باپ مجھ سے سخت نفرت کرتا تھا۔ میرے ماں کے مرنے کے بعد ابا کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا۔ ابا جب بھی مجھے مارتا تو باجی مجھے بچاتی تھی۔ ایک دن تو ابا نے حد ہی کر دی تھی۔ اس نے خواجہ سراؤں کے گرو سے میرے لیے بات کی۔ اس نے مجھے بھاری رقم کے بدلے بیچنے کی کوشش کی تھی۔ اگر درمیان میں باجی نہ آتی تو ابا مجھے خواجہ سراؤں کے گرو کے پاس بیچ چکا ہوتا۔ باجی نے ابا کو سمجھایا تھا کہ اگر میرا بھائی خواجہ سرا ہے تو اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ لیکن میرے ابا کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ کسی بھی صورت مجھے قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ وہ مجھے ہر صورت اپنے گھر سے نکالنا چاہتے تھے اور میں ڈر کے مارے باجی سے چپکا رہتا تھا، کیونکہ باجی میری ڈھال تھی۔ ابا نے میرا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا تھا۔ مجبوراً ابا جی کو کام کرنا پڑا۔ اس نے میرے لیے لڑکیوں والا لباس سلوائے اور مجھے لڑکی بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیتے۔ اس طرح باجی میری پرورش کرتی رہی۔ ابا طاق میں ہوتا تھا کہ کس طرح میں اس کے ہتھے چڑھ جاؤں اور وہ مجھے خواجہ سراؤں کے گرو کے پاس بھیج آئے۔ میں رات کو بھی باجی کے پاس ہی سوتا تھا۔ گرمیوں میں بھی ہم کمرے میں ہی سوتے تھے اور باجی دروازہ اندر سے بند رکھتے تھے۔ پھر جب ابا کو کچھ نہ سوجا تو اس نے باجی کے سامنے ایک عجیب و غریب سی شرط رکھ دی تھی۔ کہنے لگا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھ میں کمانے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اگر شاہد اس گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اسے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے گھر گھر جا کر بھیک مانگنی ہوگی، جس طرح آج کل خواجہ سرا گھروں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں، یا پھر شادیوں میں ناچنا ہوگا۔ باجی کو دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی منظور نہ تھی۔ اس نے ابا جی سے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ ابا جی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے باجی کو مارنے کے لیے ڈنڈا مارنا چاہا تھا، لیکن اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اسی وقت گر کر مر گیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد ہم دونوں بہن بھائی گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ہم اکیلے رہتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ہمارا گھر کچا تھا، چوری ڈکیٹی کا بھی ڈر تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ہم پکا گھر کرائے پر لے لیتے۔ باجی میری خاطر راتوں کو جاگتی رہتی۔ کئی بار خواجہ سراؤں کا گرو مجھے لینے کے لیے ہمارے گھر آیا تھا۔ اس نے باجی کو بھاری رقم کی پیشکش کی تھی، لیکن باجی نے انکار کر دیا تھا۔ بالآخر گرو نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح مجھے لے کر جانا چاہتا تھا۔ ہم اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ محلے کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا میں لڑکا نہیں، خواجہ سرا ہوں۔ عورتیں ہمارے گھر آتی، کچھ تو افسوس کرتی
تو کچھ میرا مذاق اڑاتی تھیں، یہاں تک کہ محلے کے بچے بھی میرا مذاق اڑانے لگ گئے تھے۔ ہم اس محلے میں تنگ ہو گئے۔ باجی جس کوٹھی پر کام کرتی تھیں انہوں نے کوٹھی کے سیٹھ صاحب سے، مالک سے بات کی کہ میں کرائے کے لیے ایک گھر چاہیے۔ مالک نے اپنے بیٹے کے ذمے کام لگا دیا۔ جب اس نے باجی سے بات کی تو باجی نے انہیں پوری بات تفصیل سے بتا دی۔ باجی نے یہ نہیں بتایا کہ میں خواجہ سرا ہوں، بس یہ کہا تھا کہ ہم دونوں بہنیں یتیم اور بے سہارا ہیں۔ وہ میں کرائے کا مکان چاہتے ہیں، جس میں مکان میں ہم بیٹھے ہیں وہ اب ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ اتفاق سے وہ آپ کے دوست تھے، ان دونوں آپ نے بھی ان سے اپنی شادی کے لیے کہا ہوا تھا، تو انہوں نے باجی سے شادی کے بارے میں بات کی تو وہ راضی ہو گئی تھیں، کیونکہ باجی کا خیال تھا کہ اس طرح ہم لوگوں کی باتوں اور طعنوں سے محفوظ رہیں گی۔ باجی کی شادی ہو گئی تو میں ڈر گیا، خوف میں پڑ گیا کہ شادی کے بعد آپ باجی کو مجھ سے جدا کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی وہی کام کریں جو میرا ابا چاہتا تھا، اس لیے میں بے حد خوفزدہ تھا۔ میں کسی طرح باجی کی شادی رکوانا چاہتا تھا، لیکن باجی نے مجھ سے کہا میں جہاں کہیں بھی رہوں گی تو تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گے۔ باجی نے میرا نام شہدہ رکھ دیا تھا، لیکن میں باجی کی باتوں سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں نے باجی کے کپڑے اس لیے پہنے ہوئے تھے تاکہ آپ مجھے لڑکی سمجھیں اور مجھ سے دور دور رہیں۔ میں اس لیے باجی سے بھی چپکا رہتا تھا اور آپ کو گھور گھور کر دیکھتا تھا کہ آپ میری حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہو جائیں اور باجی کو طلاق دے دیں، اور تاکہ ہم پھر سے اکٹھے اور علیحدہ گھر میں رہیں۔ میری باجی مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ میں آپ کو گھور گھور کر نہ دیکھا کروں، آپ سب مردوں سے الگ ہیں، ہم دونوں بہن بھائیوں کو علیحدہ نہیں کریں گے۔ رات کو جب آپ نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تو میں ساری رات روتا رہا، چیختا چلاتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے آپ کے سامنے اپنی اصلیت کو ظاہر کر دینا چاہیے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ آپ غصے میں آ کر میری باجی کو طلاق دے دیں گے، میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد شاید چپ ہو گیا تھا، خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں جو بڑے غور و فکر سے اس کی کہانی سن رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اس بچے پر بے حد ترس آیا تھا۔ دونوں بھائی بہن نے کن کن حالات کا سامنا اور مقابلہ کیا تھا، یہ سن کر ہی میرا دل پسج گیا۔ میں اٹھ کر شاہد کے قریب بیٹھا۔ شاہد سہم کر ذرا پیچھے ہوا تو میں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھ سے ڈرو بات، میں ان ظالم مردوں میں سے نہیں جو ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ میں تم پر ظلم کروں گا۔ تم نے یہ سچ کہا تھا کہ اگر تم خواجہ سرا ہو تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اس میں اللہ پاک کی کیا مصلحت ہے وہی جانتا ہے۔ اپنے دل سے خوف نکال دو، آج سے میں تمہاری سرپرستی کروں گا اور تمہارا علاج بھی کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے اور جوان گھبرو بنو گے، پھر کوئی بھی تم پر آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ شاہد کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی اور اس نے سہمے ہوئے انداز میں دھیرے سے پوچھا، بھائی جان آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے نم ہوتی آنکھوں سے جواب دیا، ہاں میرے بچے، میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ کہ تم نے اپنے دل سے خوف اور ڈر نکال دینا ہے۔ جب تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تبھی کامیاب ہوگے۔ شاہد نے وعدہ کیا کہ وہ میری باتوں پر عمل کرے گا۔ جب میں اسے لے کر کمرے سے باہر نکلا تو دروازے کے پاس ہی نمرا کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور ممکن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے چھپ کر ہماری ساری کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے مان کے ساتھ دباتے ہوئے اسے تسلی دی، سہارا دیا۔ پھر ہم تینوں نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ میرے شفقت بھرے انداز کی وجہ سے شاہد بھی پر اعتماد ہو گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے اسے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے تسلی امیز انداز میں بتایا تھا کہ علاج سے شاہد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بالکل نارمل مرد کی طرح زندگی گزارے گا انشاءاللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں
اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور مجھے اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔